اس واسطے میرے بھائی اور بہنوں، جب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اللہ کی توفیق سے اور اس کی مہربانی سے کہ ہم اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم کو مسلمان رہنا ہے، تو آدھا مسلمان رہو جب بھی تم اس دنیا میں بدنام ہو، اور پورے مسلمان ہو جب بھی بدنام ہوں گے۔ جہاں تک غیروں کے راضی ہونے کا تعلق ہے، قسم ہے خدا کی، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ہرگز یہود اور نصارہ راضی ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ آپ اپنے اس دین کو پورے طور پر چھوڑ کر ان کا دین نہ اپنا لیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، پیغمبر سے کہا گیا تھا، اس لیے میں نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے۔ اللہ نے اگر نہ فرمایا ہوتا تو میں قسم نہ کھاتا، اللہ نے چونکہ فرمایا اس لیے میں نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا نہیں۔ فرمایا کہ ہرگز اے پیغمبر، ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے یہود نصارہ یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کر لیں۔ آدھا دوسروں کا لیا اور یوں کہتے ہیں کیا کریں، ہم جاب کرتے ہیں، کیا کریں، ہم کو بزنس میں دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے، تو کیا آپ سے راضی ہو جائیں گے؟ قطعاً نہیں۔ اگر ہمارے اس آدھے کچرے مسلمان ہونے پر بھی لوگ راضی نہیں ہیں تو اتنا ہی تو ہوگا کہ پورے مسلمان ہونے پر راضی نہ ہوں گے۔ نقصان ہمارا کیا ہے؟ کون سا فائدہ ہمارا دنیا کا اس میں رکا ہوا ہے کہ ہم آدھے مسلمان ہوں گے تو ہمارا یہ فائدہ، پورے مسلمان اگر ہو گئے تو ہمارا یہ نقصان؟ تو پھر ہمارا تو وہ قصہ ہو گیا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال علیہ السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بھائی اگر دنیا پر چلنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، دنیا کے پیچھے اور بھی دوڑ رہی ہے مخلوق، دوڑنا چاہتے ہو تو جاؤ، پھر دنیا کے پیچھے دوڑو، پورے طور پر دوڑ جاؤ، تاکہ دنیا کا فائدہ بھی حاصل کرنا ہے تو پورا ہی فائدہ ہو۔ وہ جو ہمارے یہاں اردو میں مثل مشہور ہے کہ بھائی گوئی کھانا ہے تو ہاتھی کا کھاؤ، کاہے کو مرغی کا کھاتے؟ اس لیے اگر دنیا عزیز ہے تو پھر پورے طور پر دنیا کے پیچھے لگ جاؤ، لیکن یہ کھیل دین کے ساتھ کرنا ہم کو چھوڑ دینا چاہیے کہ آدھا دین اور آدھی دنیا۔ دین کو لینا ہے تو پورے طور پر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، سبحان اللہ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس نہیں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، ہم ہی لوگوں کو کہا گیا، اے مسلمانوں، یعنی وہ لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، آدھے تہائی نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جب آپ چاول پکاتے ہیں تو آدھے کچے آدھے پکے کھاتے ہیں کیا؟ پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ آدھے کچے آدھے پکے کھائیں گے، سمجھ میں آیا؟ جیسے کچے نہیں کھائے جا سکتے ایسے آدھے کچے آدھے پکے بھی نہیں کھائے جا سکتے۔ چاول وہی جو ہیں وہ لذیذ ہیں کہ جو پورے پک جائیں۔ مسلمان صحیح معنی میں وہی مسلمان ہے کہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق جس حد تک وہ کر سکتا ہے اس حد تک مسلمان بن گیا، وہی دراصل مسلمان ہے۔ یہ جو میں نے چاول والی مثال دی ہے، اس پر مجھے ایک شعر میں سنا دوں آپ کو، خدا کرے جلدی سے مل جائے بھائی۔ خوب کسی نے اس کو گویا وہ کیا ہے، بہت اچھا اس نے اس شعر کو، اس مضمون کو لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیگ جو دل کی ہے، دل کی مثالیں تو شاعروں نے بہت دی ہیں، لیکن یہ جو ایک مثال ہے یہ نہیں ہے۔ دیگ جو دل کی ہے دم خوب اسے کرنا، سمجھ میں آیا؟ دیگ جو دل کی ہے دم خوب اسے کرنا، رسوائی بڑی ہوگی گر کنی اس میں رہ گئی، گر کنی اس میں نکلی۔ کنی جانتے ہیں نا، وہی آدھا کچا پن رہ گیا اس میں، یہ ہے کنی، سمجھ میں آیا؟ تو رسوائی بڑی ہوگی گر کنی اس میں نکلی۔ تو اس لیے یہ تو رسوائی کا سامان ہے جو ہم کر رہے ہیں، دنیا میں بھی ہم رسوا، ٹیررسٹ، تو ہمیں تو آج بھی کوئی نہیں بخش رہا ہے۔ پورے مسلمان اگر ہو جائیں تو تب بھی نہیں بخشیں گے نا، تو پھر کیا ہے، فرق کیا ہوا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم کو کم از کم، اگر ہم کو جب مسلمان رہنا ہے تو کم از کم نہیں بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم کو پھر پورے طور پر مسلمان ہونا چاہیے۔ مرد ہیں ان کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آئے، عورتیں ہیں ان کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آئے، یہ ایک بات ہے تو ہے۔ ورنہ اگر
جب منکر نکیر آئیں قبر میں اور ہماری شکل اور صورت دیکھ کر یوں کہہ دیں کیا پوچھیں اس سے، اس کی صورت تو کافروں کی سی ہے، اور قیامت میں جب ہم کو قبروں سے اٹھایا جائے اور فرشتے جو انتظام کرنے والے ہوں گے وہ ہمیں دھکیل کر کہہ دیں کہ جاؤ تم یہودیوں کی صف میں، مسلمانوں کی صف میں کہاں جا رہے ہو، اس لیے کہ تمہاری صورت تو یہودیوں کی ہے، تمہاری صورت تو نصارہ کی ہے، تو کیا کریں گے ہم؟ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، احادیث کی بنیاد پر محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تموتون کما تحیون وتحیون کما تموتون، تمہاری موت اس حالت پر ہوگی جس حالت میں تم نے زندگی گزاری، اور پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اس حالت میں کہ جس حالت میں تمہاری موت آئی۔ تو سوچ لیں جتنے بھائی اور بہنیں بیٹھی ہیں، اور دوسروں تک بھی جا کر اس بات کو پہنچا دیں اپنے گھر والوں میں، اللہ کے سامنے بس یہی ایک سوال ہے، جانا تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں اور کوئی شبہ نہیں، مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے، کس شکل اور صورت میں جانا چاہتے ہیں؟ بہنیں بھی سوچیں اور بھائی بھی سوچیں، ایک مسلمان بندہ اور ایک مسلمان بندی بن کر جانا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک فیصلہ کر لینے کی بات ہے، دنیا تو چھوڑ دیجئے، یہ سارے جھگڑے یہیں رہ جائیں گے، وہاں ہم کو جانا ہے، وہاں کس شکل میں ہم کو جانا ہے۔ تو یہ ہیں وہ باتیں۔ اب جب آپ فیصلہ کر لیں گے کہ ہاں اب مسلمان رہنا ہے، مسلمان مرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس مرتے دم تک اسلام پر رہنے کے لیے تقوی ضروری ہے، تقوی ہے، تو تقوی جب ہم کو اختیار کرنا پڑے گا، جس کے لیے اللہ نے الگ کوئی مخلوق نہیں مقرر کر رکھی، ہر ایک کے ذمہ ہے، اسی واسطے اہل ایمان کو کہا گیا تھا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ہم نے سمجھا متقی تو کوئی اور مخلوق کا نام ہے، نہیں، ہر مسلمان کو تقوی اختیار کرنا ہے، تو پھر تقوی اختیار کرنا ہوگا، اور جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے صحیح فیصلہ، تو آپ کے لیے دین پر عمل کرنا بالکل مشکل نہ ہوگا، قطعاً مشکل نہ ہوگا۔ سمجھتے ہیں آج ہمارے راستے میں اولاد رکاوٹ، عورتوں کے لیے شوہر رکاوٹ، معاف کیجئے کہ مجھے معلومات ہیں اس لیے بول رہا ہوں، عورتوں کے راہ میں دین پر عمل کرنے کے لیے شوہر رکاوٹ، شوہروں کی راہ میں بیویاں رکاوٹ، سمجھ میں آیا، اولاد کی راہ میں ماں باپ رکاوٹ، ماں باپ کی راہ میں اولاد رکاوٹ، جاب کرنے والے کی راہ میں جاب رکاوٹ، بزنس کرنے والے کی راہ میں بزنس رکاوٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک فیصلہ ہم نے نہیں کیا۔ ایک ہی فیصلہ جس روز آپ کر لیں گے کہ ہم کو پورے اسلام پر عمل کرنا ہے، بہت آسان ہو جائے گا یہ سارا کھیل۔ اولاد تو صحابہ کی بھی تھی، لیکن ان کے لیے قربان کرنا کیوں آسان تھا؟ اس لیے آسان تھا کہ ایک فیصلہ انہوں نے پہلے کر لیا تھا کہ مسلمان پہلے ہیں، مسلمان پہلے ہیں، اسلام کی نعمت جو ہے اس کو آنچ نہیں آنے دیں گے، اولاد ہاتھ سے جائے سو جائے، جس اللہ نے یہ اولاد دی وہ اور بھی دے دے گا، لیکن اسلام کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے کہ ہم یوں کہہ دیں کہ اگر یہ اسلام چلا گیا تو کوئی اور چیز آ جائے گی۔ اولاد کا بدل ہے، بھائی اور بہنوں کا بدل ہے، پڑوسیوں کا بدل ہے، جاب کا بدل ہے، بزنس کا بدل ہے، نہیں بدل ہے تو اسلام کا بدل نہیں۔ تو جن چیزوں کا بدل ہے ہم ان کے لیے بے بدل چیز کو قربان کر رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کہ واقعہ میں سناتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کیا تھا ان کا معاملہ۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر بعد میں مسلمان ہوئے غزوہ بدر کے بعد، اور غزوہ بدر میں یہ آئے تھے کافروں کی طرف سے مل کر مقابلے میں مسلمانوں کے۔ تو جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا ابا جان، بدر میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کا میرا سامنا ہوا اور آپ میرے نشانے پر ہوئے، مگر میں طرح دے گیا اس لیے کہ آپ میرے ابا تھے، کوئی اور ہوتا تو نشانہ چوکتا نہ۔ کیا جواب ہوتا؟ سوچ کے بتائیں مجھے سب بھائی اور بہنیں، اگر ہمارے ساتھ یہ بات ہوتی تو ہمارا جواب کیا ہوتا؟ ایک ہی ایک جواب ہمارے ذہن میں آ سکتا تھا، اور وہ یہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے بھائی بیٹا تم نے غلطی نہیں کی، بہت اچھا کیا، یہی تو جواب ہوتا، کوئی دوسرا جواب تو ہمارے ذہن میں نہ آتا۔
سوچ کے بتائیں کوئی اور جواب ہو سکتا تھا کیا؟ لیکن جو بھی آپ کہیں، لیکن سنو اب ابو بکر کا جواب سنیے آپ اور تولیے اس جواب کو. پہلے اپنے جواب کو اچھی طرح سوچئے کہ آپ کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اور پھر تولیے اس ترازو کے اندر ابو بکر کے جواب کو رضی اللہ عنہ. کہا اچھا افسوس کہ تم میرے سامنے نہیں آئے، میرے نشانے پر تم نہ آئے. میرے نشانے پر اگر تم آتے تو میری رعایت نہ کرتا، اس لیے کہ اس وقت تم میرے بیٹے نہیں تھے. یہ ہے بات. وہ تو ابا ہونے کی رعایت کر رہا ہے، اور یہ کس چیز کا خیال کرتے؟ اسلام اور کفر کا. یہ اس کی رعایت کرتے. اور آپ اس کو دیوانہ پن مت کہیے. یہ نہ کہیے کہ ابو بکر معاذ اللہ دیوانے تھے، دین کا جنون تھا. نہیں، قرآن میں پڑھ لیجیے آپ. قرآن پر تو یقین ہوگا نا آپ کو. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یا نوح انہ لیس من اہلک. جب انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹے کے تعلق سے ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، خدا مندہ یہ میرا بیٹا، بچائیے اس کو، یہ تو میرے اہل میں سے ہے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، آپ کا وعدہ سچا ہے، میرا اہل ہے، بچائیے. کیا کہا اللہ نے؟ انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے. سبحان اللہ، سگا بیٹا وہ اہل نہیں. فرما رہے انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے. تو سگا بیٹا جو ہے اگر اس کا مذہب اور اس کا طریقہ دوسرا ہے وہ بیٹا نہیں. اگر اس کا ہم مذہب ہے تو وہ صحیح سگے بھائی سے بھی عزیز ہے. انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو رشتہ جو ہے اصل وہ مذہب کا ہے. کافر کا وارث مسلمان نہیں، مسلمان کا وارث مال کا کافر نہیں. حالانکہ بیٹا ہے، حالانکہ باپ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب بدل گیا. تو رشتے ہم اس طرح تو دیکھتے ہیں، لیکن یوں نہیں دیکھتے کہ مذہب بھی بہت بڑا رشتہ ہے. تو بے بدل جو چیز ہے وہ ہے مذہب، اور سب چیزوں کا بدل دنیا میں ہو سکتا ہے. اس لیے جن چیزوں کا بدل ہے ان پر بے بدل چیز کو نہیں قربان کرنا چاہیے. یہ وہ باتیں تھیں کہ جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اب بڑی مشکل یہ ہے کہ وقت ختم ہو گیا، اور اگلے ہفتہ پھر آئے گا تو پھر یہ ساری تقریر ذہنوں سے نکل جائے گی، اور جو مضمون آگے آ رہا ہے جس کے لیے میں نے تقریر کی ہے وہ پھر بے تمہید کے رہ جائے گی. تو پونا گھنٹہ جو ہے یہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج کے لیے ناکافی تھا، مگر بہرحال پروگرام میں کوئی دخل نہیں. مجھے آپ سے بس ایک گزارش یہ ہے کہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں ان کو خوب سوچیے، اللہ کے واسطے سوچیے، اور اپنے اعمال کا جائزہ لے لیجیے. کھرچ پھینک دیجیے اپنے دلوں سے ان ساری باتوں کو جو شیطان نے ہمارے دلوں میں بھر رکھی ہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ بالکل کمزوریاں ہیں، بے سر و پا چیزیں ہیں، ہوا پر اڑ جانے والی چیزیں ہیں. مضبوط چیز جو ہے وہ دین کی ہے، اس کو جمائیے اور ان باتوں کو ذہن میں رکھیے. اگلے ہفتے تک انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر بقیہ آئندہ مضمون جو آیتوں کا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم
إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. گزشتہ ہفتے میں کچھ باتیں عرض کر رہا تھا اپنے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں. حقیقت یہ ہے کہ وہ مضمون ہمارے موجودہ حالات کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اس کو جتنا تفصیل سے بیان کیا جائے اور سنا جائے اتنا کم ہے، اور وہ مضمون ایسا ہے کہ اس پر ہمیں اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولنی چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اس مضمون پر غور کرنا چاہیے. ہمارے جو اس وقت کے حالات ہیں اس کے کیا نتائج دنیا میں مرتب ہو رہے ہیں اور آخرت میں ہمیں کن فیصلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ سبحانہ و تعالی کے، اس کو نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے. بات میں یہی عرض کر رہا تھا، حاصل اس کا یہی تھا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہلاتے ہیں اور اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، لیکن اس دعوے میں ہم کس حد تک سچے ہیں اور کس حد تک ہم اپنے آپ کو اور دنیا کو ایک درجے میں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے اور سوچنے کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام غیروں کے ظلم کا نہیں بلکہ اپنوں کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور غیروں کے ظلم پر تو آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے. غیر تو غیر ہیں، اپنے جب ظلم پر آ جائیں اور ستانے لگیں یہ تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے. اسلام کو جو صدمہ پہنچ رہا ہے دنیا میں غیروں سے نہیں اپنوں سے پہنچ رہا ہے. غیروں کو تو موقع مل رہا ہے،
اسلام کو نقصان پہنچانے کا، اور اس موقع بہم پہنچانے والے ہم ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام کو ظالموں نے جو اس کو ایک ایسا مسئلہ بنا دیا ہے کہ انسان کا ایک پرسنل میٹر ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ مذہب جو ہے یہ ایک انسان کا، ایک فرد انسانی کا ذاتی مسئلہ ہے۔ بہت سوچئے اس لفظ کو، آپ مضامین میں پڑھیں گے، کتابوں میں پڑھیں گے، تقریروں میں سنیں گے، بڑے بڑے محققین بڑے گویا سینوں کو ٹھوک کر اور گردنوں کو خم دے کر کے تحقیق کا تیر مارا تو یہ کہ مذہب جو ہے وہ فرد انسانی کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، جو اس کے اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے، بس یہ ہے مذہب۔ اس کا ایک جز تو بالکل صحیح ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان جو ایک رشتہ ہے اس کا نام مذہب ہے، لیکن اس کا یہ جز بالکل غلط ہے کہ یہ کسی فرد کا ذاتی مسئلہ ہے، کیونکہ اسلام جتنا ذاتی کسی کا مسئلہ ہے اتنا ہی اجتماعی مسئلہ بھی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر آپ اس کو اجتماعی نہ مانیں تو پھر اسلام نام رہ جائے گا صرف نماز پڑھنے کا، اسلام نام رہ جائے گا صرف روزہ رکھنے کا، اسلام زیادہ سے زیادہ نام رہ جائے گا صرف حج کرنے کا، زکوٰۃ کو بھی نکالنا پڑے گا آپ کو اسلام سے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کیوں دی جائے؟ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے اور میری وہ آمدنی ہے، لہذا کسی کا اس میں کوئی حق نہیں۔ جہاں کسی دوسرے کا حق آئے گا وہیں سے ہم کو اس کو ختم کرنا پڑے گا کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اسلام جو ہے ایک ذاتی مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ انسانوں کی زندگی میں انفرادی مسائل بہت مختصر ہوتے ہیں، اجتماعی مسائل ہی بہت پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسلام کو وسیع مسائل سے نکال کر اور ایک مختصر مسائل کا مجموعہ بنایا ہے ان ظالموں نے، اور ہم سب عمل سے اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے۔ ہم نے عمل کی مہر اس پر لگائی ہے کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ اسلام ایک ذاتی مسئلہ ہے۔ پرسوں ہمارے ہاں جمعہ کے دن شام کو ایک درس قرآن کی اسی طرح کی ایک مجلس ہوتی ہے، تو ایک صاحب آئے، ان کی بیوی ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کل ہمارے بیوی کے پاس، ڈاکٹر کے پاس ایک خاتون آئیں اور وہ ہندوستان کے ایک پڑوسی اسلامی ریاست سے تعلق رکھتی تھی۔ تو انہوں نے کہا بھئی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں، طبیعت میری گڑبڑ ہے، رات میں نے زیادہ ڈرنک کر لی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ارے آپ تو مسلمان ہیں اور آپ ڈرنک کرتی ہیں؟ کہنے لگے دس از مائی پرسنل میٹر۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ میاں کا میٹر کون سا رہ جائے گا؟ شراب پینا پرسنل میٹر، زنا کرنا پرسنل میٹر، سمجھ میں آیا؟ یہ سارے پرسنل میٹر ہو گئے، تو پھر اللہ میاں کا میٹر کون سا رہا کہ جس میں اللہ کو دخل دینے کا حق ہوگا؟ ذہن کہاں سے بنا؟ میں نے کہا نا کہ ہم نے عمل سے اس پر مہر لگائی ہے، لیکن یہ ظالموں نے اپنے مذہب کے جیسا ہمارے مذہب کو قرار دینے کے واسطے یہ کیا کہ مذہب کو ایک ذاتی مسئلہ قرار دے دیا۔ کھرچ پھینک دیجئے اس بات کو اپنے دماغوں سے۔ اسلام نام ہے دو حقوق کا، ایک ہے اللہ کا بندوں پر حق اور ایک ہے بندوں کا بندے پر حق۔ اس لیے اسلام اگر صرف نماز اور روزے کا نام ہو تو مطلب یہ ہوا کہ اسلام صرف حق اللہ کا نام ہوا۔ حق العبد، وہ حق العبد کہ جس کے لیے حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ چاہیں تو قیامت کے دن اپنے حق کو معاف کر دیں، لیکن جہاں تک بندوں کے حقوق کا تعلق ہے وہ اللہ معاف نہیں کریں گے، یا وہ ادا ہوں یا بندے ہی ایسے حق والے جو ہیں وہ اس کو معاف کریں، وہ اس کو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اتنے زبردست حق کو اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ باتیں جو ہمارے سوچنے کی ہیں۔ اگر اس نقطے کو آپ سمجھ لیں تو میری ساری گزشتہ ہفتے کی پوری تقریر جو ہے
وہ اس کی اہمیت سامنے آ جاتی ہے۔ پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اسلام جو ہے اگر اتنا وسیع دائرے میں ایک مذہب کا نام ہے تو پھر ہمارا اٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا بات کرنا، ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے دائرے میں آئیں گی۔ آپ کس طرح بول رہے ہیں صاحب؟ اس طرح بولیے، اس طرح نہ مت بولیے۔ آپ کس طرح چل رہے ہیں؟ اس طرح چلیے، اس طرح مت چلیے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن شریف میں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آواز کیسی ہونی چاہیے اس کے لیے بھی کہا گیا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ سمجھ میں آیا؟ زمین پر اکڑ کر مت چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں سے اونچا اٹھ سکتے ہو۔ معلوم ہوا کہ چلنے میں بھی آزادی نہیں ہے۔ اسلام وہاں بھی ہمارے دامن کو پکڑ کر کھینچتا ہے کہ سن میری بات کو، تجھے کس طرح چلنا چاہیے۔ تو ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا بولنا، ہمارا سننا بھی، آپ قرآن شریف کی وہ آیت پڑھ لیجئے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ایک آیت تو مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے اور دوسری آیت وہ اس وقت سورہ نساء کے اندر ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت تو یہ ہے کہ وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ہم لوگ بہت سوچتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی، ایسی مجلس میں بیٹھے تھے برائی کرنے والے۔ جو جہاں اللہ کے احکام کو توڑا جا رہا ہے ان مجلسوں میں بیٹھنے تک سے منع کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور وہ جو آیت مجھے اس وقت الفاظ نہیں یاد آ رہے، اس میں یہ ہیں کہ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، وہ ہیں اس آیت کا حصہ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم۔ یہ اس آیت کا ٹکڑا ہے جو مجھے اتنا یاد آیا اس وقت، کہ فرمایا کہ تم ان لوگوں کی باتوں کو جو قرآن کے تعلق سے نازیبا کرتے ہیں مت سنا کرو، ہٹ جایا کرو وہاں سے جب تک کہ یہ اپنے آپس کی باتوں میں نہ لگ جائیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ انکم اذا مثلہم، پھر تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ کہنے والا سننے والا ایک ہی حکم میں ہے۔ تو سننا جو ہے یہ بھی اس پر بھی پکڑ ہے، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ کانوں کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا، کہاں ان کو استعمال کیا۔ آنکھوں کے بارے میں جواب دینا پڑے گا کہ کہاں اس سے کام لیا، کیا کام لیا۔ اور دل کے بارے میں کہ جس کے حال سے نہ میں واقف نہ آپ واقف، اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا کہ اس دل کے فکر اور خیال کو کہاں استعمال کیا۔ یہ ہے اسلام۔ تو جب اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں اپنے لباس کو بھی دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی صورت کو بھی دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی قوتوں کو دیکھنا جانچنا پڑے گا کہ ہم کہاں ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اصول بنانا پڑے گا، یہ وہ اصول جو اسلام نے بنایا، اس اصول کو اپنی زندگی میں اپنانا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے آپ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رکھو زندگی بے اصولی کے ساتھ کبھی بھی کامیاب نہیں گزر سکتی۔ زندگی با اصول ہونی چاہیے، ورنہ تو جانوروں میں انسانوں میں کوئی فرق نہیں۔ جانور کبھی جدھر منہ اٹھتا ہے چل دیتا ہے، لیکن انسان کو چلنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ میرا اصول کیا ہے، آیا میرا یہ چلنا اس اصول کے مطابق ہے یا خلاف ہے۔ اصول یہ انسان کے ایک امتیاز ہے۔ اب ہمارا اصول کچھ ہے، جانچ کے بتائیے کہ آج ہم جیسے مسلمانوں کا کوئی ہے اصول زندگی گزارنے کا کہ جس کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ ہم نے اپنے ایک ایک اصول کو معمولی قرار دے کر فلانی چیز اجی اسلام اسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بڑی بات نہیں ہے، فلانی بات اجی چھوٹی سی بات ہے، میں اسلام اس کا نام نہیں ہے، فلانی چیز اجی اتنی سی باتوں پر اتنا زور دیتے، یہ کہہ کر سب کو جھانگا۔ پوچھو پھر اسلام کس چیز کا نام ہے؟ صورت اسلام سے تعلق نہیں، معمولی چیز، لباس اسلام سے کوئی بڑی بات نہیں، معمولی چیز ہے، تو پھر اسلام کس چیز کا نام رہ جائے گا؟ آپ نے درخت کے سارے پتے جو ہیں گرا دیے، ساری شاخیں گرا دی، اور آپ کہتے ہیں کہ درخت، پھر درخت رہ کہاں گیا وہ؟
وہ درخت جس سے فائدے حاصل ہونے ہیں، پھولوں کے، پھلوں کے، وہ تو سارا سلسلہ آپ نے ختم کر دیا، ایک ٹھٹ کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو درخت کہیں گے؟ آخر اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو پھر ہمیں اگر اصول کی کوئی اہمیت ہے تو اصول وہ اپنانا پڑے گا جو اسلام جس کو طے کر چکا ہے۔ بے اصولی زندگی جو ہے اس کے کوئی معنی نہیں۔ آپ حضرات جو نوجوان ہیں، میرے جیسے یا مجھ سے کم عمر کے، ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی، لیکن جو ہم سے بڑی عمر کے لوگ ہیں، ہندوستان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے، ان کو ایک بات معلوم ہوگی، اور میں یاد دلاتا ہوں کہ ہندوستان کی جنگ آزادی جب چل رہی تھی اور گاندھی، مجھے مثال دینے پڑ رہی ہے ان کی کہ جن کے سامنے ہماری مثالیں تھیں۔ کس قدر افسوسناک بات ہے، آج ہمیں ان کی مثالیں دینی پڑ رہی ہیں اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو اس پوزیشن میں تھے کہ وہ ان کو ہماری مثالیں دینی چاہیے تھیں۔ گاندھی کو یہ ہوا کہ گول میز کانفرنس ہونی ہے لندن میں، گاندھی کو اس میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔ ٹھیک ہے، جانا ہے۔ گاندھی سے کہا گیا کہ مگر آپ جائیں گے کیسے؟ اس لنگوٹی کے ساتھ تو نہیں آپ جا سکتے، وہاں تو آداب ہیں، ایسا لباس پہن کر کے ہی کانفرنس میں جا سکتے ہیں۔ بھئی شاہی آداب تو برطانیہ کے مشہور ہے، وہاں تو ڈنر کا لباس الگ اور سوئمنگ کا الگ اور کیا نام سونے کا الگ اور جاگنے کا الگ، بازار جانے کا الگ اور دوستوں میں بیٹھنے کا الگ، وہاں تو وہ آداب تھے۔ تو کانفرنس میں آپ کو یہ لباس پہن کر جانا پڑے گا، ایسا کوٹ ہوگا، ایسی پینٹ ہوگی اور ایسی ٹائی ہوگی اور ایسے جو ہیں ساکس ہوں گے اور ایسے جوتا ہوگا۔ یہ بتائیں۔ گاندھی نے کہا کہ گاندھی اسی لنگوٹی میں جائے گا۔ انہوں نے کہا صاحب یہ تو وہاں کے آداب کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے آداب کے خلاف ہے تو نہ بلاؤ، بلا تم رہے ہو، میں نے درخواست نہیں کی وہاں جانے کی، تم بلا رہے ہو اور میں اسی طرح جاؤں گا، نہیں بلانا تو نہ بلاؤ۔ ہلچل ہو گئی پورے لندن میں کہ گاندھی کو تو بلانا ضروری، اور گاندھی جو ہے اسی لنگوٹی میں آنے کے علاوہ دوسری صورت تیار نہیں۔ قانون بدلنا پڑا، روایتوں کو توڑنا پڑا، آداب کو بالائے طاق رکھنا پڑا، اور گاندھی کے لنگوٹی کے ساتھ صلح کرنی پڑی۔ میں پوچھتا ہوں کہ گاندھی اگر اس وقت لنگوٹی کو اتار دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کانفرنس میں جانے کا مسئلہ ہے کہ جس کانفرنس میں فیصلہ ہونا پوری ملک کا، کتنا بڑی وجہ جواز تھی۔ لیکن گاندھی نے کہا کہ اصول کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم خود اگر اپنے اصول کو قربان کر دیں گے پھر کیا لڑائی؟ میں نے خاص مقصد سے، حالانکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، خدا ترسی سے اس لنگوٹی کا کوئی تعلق نہیں، لیکن جو بھی اس کی مصلحت اور مقصد ہو سکتا ہے اس لنگوٹی کے باندھنے کا، جبکہ گاندھی اس سے پہلے بھی کوٹ اور پینٹ پہنا کرتا تھا، لیکن اگر اس کو چھوڑ کر کسی بھی مصلحت سے اس نے لنگوٹی باندھی، اس نے کہا کہ میں اس کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ کامیاب ہوتے ہیں ایسے انسان، یاد رکھیے، کامیاب ہوتے ہیں ایسے انسان کہ جو اصول اپنا لیں اور اصول کو قربان نہ کریں۔ اصول ہوتے ہی وہ ہیں جو قربان نہ کیے جائیں۔ میری گزارش یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے کیا اصول ہیں زندگی کے؟ بھائی بھی سوچیں اور بہنیں بھی سوچیں۔ ہماری صورت دیکھ کر، ہمارے چلنے کو دیکھ کر، ہمارے پھرنے کو دیکھ کر کون ہی کہے گا کہ صاحب یہ ہے وہ قوم کہ جس کو اس بات کے کہنے کا حق ہے کہ ہمارا مذہب سب سے اچھا مذہب ہے؟ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک ملک کے ساتھ اس شرط پر اور اس شرعی شرط پر صلح کی تھی کہ تم اگر اسلام قبول نہیں کرتے نہ کرو مگر ٹیکس دو۔ وہ ٹیکس دینا قبول کر لیا تھا اس قوم نے اور ٹیکس دیتے رہے۔ 2-3 نسلیں جب گزر گئیں، اور یہ واقعہ ہے دور عباسی کا، عباسی دور میں وہ محصل جو وصول کرنے والا جو ہوتا ہے، کلیکشن والا، کلکٹر جب پہنچا وہاں ٹیکس وصول کرنے کے لیے تو لوگوں نے کہا کیوں آئے بھائی؟ ٹیکس لینے کے واسطے آئے۔ کیسا ٹیکس؟ بھائی جو ہر سال آپ دیتے ہیں، کیا ہر سال تو دیتے ہیں مگر ہم تو نہیں دیتے۔ اب بھائی کیوں نہیں دیتے؟ کہ بھائی نہیں دیتے۔ بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، نہیں دیتے۔
بھائی کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ بھائی اس وجہ سے نہیں دیتے. ہمیشہ تم ٹیکس دیتے چلے آئے ہو سرکاری, تو اب کیوں نہیں دے رہے؟ تو اول تو وہ بات ہی کرنے کو تیار نہیں. بہت ان سے کہا کہ بھائی تم وجہ تو بتلاؤ, اگر معقول کوئی وجہ ہے تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے کہ تم غور کرنے کے واسطے تیار ہو تو سنو, تمہارے آبا اور اجداد جو آئے تھے جن کو ہم نے ٹیکس دینا طے کیا تھا, ان کی صورتیں ایسی تھیں کہ ہمیں ان کی بات ٹالنے کی ہمت ہم میں نہیں تھی. تم جو آئے ہو تو تمہاری صورت تو ہماری جیسی ہے, تم تو ہمارے ہی جیسے نظر آ رہے, تو ہم تم کو ٹیکس کیوں دیں؟ تم جب ہمارے ہی جیسے ہوئے تو پھر تم تو ٹیکس لو اور ہم تم کو ٹیکس دیں کیوں دیں؟ ہمت ہو تو تم ہم سے لے لینا, اس لیے کہ تم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے ہی جیسے ہو, تم میں جتنی ہمت اتنی ہمت ہم میں بھی ہے. وہ تو عجیب تمہارے جو آبا و اجداد گزرے تھے ان کی صورتیں دیکھ کر کے ہم اس بات پر مجبور تھے کہ جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لیں. تو کہتے ہیں لوگ کہ اصل چیز جو ہے وہ خوف خدا ہے. خوف خدا دل میں ہوتا ہے, صورت کی کیوں فکر کی جائے؟ کیسے کیسے دلیل, کیسی کیسی دلیلیں شیطان نے سجھائی ہیں. برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی تو چھلکتی ہے بھائی صاحب. برتن میں پانی ہو تو دودھ چھلکے گا, اور دودھ ہو تو پانی چھلکے گا. دودھ ہو تو دودھ چھلکے گا, پانی ہے تو پانی چھلکے گا. گندی چیز ہے تو گندی چھلکے گی, اچھی چیز ہے تو اچھی چھلکے گی. دل میں خوف خدا ہے تو صورت پر اس کا اظہار ہوگا. دل میں اسلام کی محبت ہے تو صورت پر اسلام چمکے گا, نظر آئے گا. اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم اپنی عقل سے سوچ کر کے قبول کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے خدا بنایا ہے اپنی عقل کو, پیغمبر بنایا ہے اپنے دل کو, اس کے سوا اور کچھ نہیں. دین جو ہے روایت سے آیا ہے. جس بات کو اللہ اور اس کے رسول نے حق کہہ دیا وہ حق ہے. صرف ایک معیار ہے حق اور صداقت اور باطل کے جانچنے کا, اور ایک ترازو ہے تولنے کی, اور وہ ہے جو پیغمبر لے کر آئے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں بھائی مرد ہوں یا عورتیں ہوں, ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس اصول کے ساتھ زندگی, آیا بے اصولی کی زندگی گزارنی ہے یا اصول کی؟ بے اصولی کی گزارنی ہے تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم میں اپنے اندر اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رکھنا. اور اگر اصول کی زندگی گزارنی ہے تو پھر فیصلہ کیجئے کون سا اصول چاہیے. وہ اصول کہ جس سے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے, اور وہ اصول کے قسم ہے خدا کی ان اصولوں کو اگر ہم سب اپنا لیں تو دنیا میں آج ہم کو عزت ملے, دنیا میں آج عزت ملے ہم کو. سمجھ میں آیا؟ اور یہ تعداد, آج مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے صحیح تعداد ہی معلوم نہیں کتنی ہے, اتنی بڑی تعداد. اور اب کہتے ہیں کہ بھائی اسرائیل, اور جی اسرائیل کے پیچھے تو امریکہ کا ہاتھ ہے. تو پھر امریکہ ہی کون سا ہے, کیا ہے؟ اسی دنیا کی تو مخلوق ہے. امریکہ ہو کہ روس ہو, انسانوں کی ایک آبادی ہے, اس کے سوا اور کچھ نہیں. کل میں ایک نقطے پر گفتگو کر رہا تھا ایک جگہ, میں اس کو نقل کر دوں. کہ آج ہم ایک تنکے سے اور ایک زمین پر رینگنے والے کیڑے سے ہم کو ڈر لگتا. سمجھ میں آیا؟ ہم کو ڈر لگتا ہے کیونکہ دل سے خوف خدا نکل گیا. دل میں جب خوف خدا ہوتا ہے مخلوق سے وہ انسان نڈر ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے اللہ کا. دو خوف نہیں جمع ہو سکتے دل کے اندر, یا اللہ کا خوف ہوگا یا مخلوق کا خوف ہوگا. دو خوف نہیں اکٹھے ہوا کرتے. اگر دو خوف اکٹھے ہوتے تو اللہ کو اپنے رسول سے یہ نہ کہنا پڑتا کہ اتخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ. کس موقع پر کہا تھا؟ ایسے موقع ہمارے لیے بہت آتے ہیں. متبنہ, منہ بولے بیٹے کی مطلقہ عورت سے, بیوی سے شادی کرنے کا مسئلہ, رسم اور رواج کے خلاف, صدیوں سے بنائے ہوئے دماغ کے خلاف وہ مسئلہ تھا. کیونکہ وہاں تو یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا کی جیسا ہے,
جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس عام ذہن کے خلاف اللہ کا حکم یہ ہے کہ کرو شادی۔ اب پیغمبر کو یہ خیال آنا ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ فرمایا کہ اتخشى الناس واللہ احق ان تخشہ، لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرے۔ اگر دل میں دو ڈر جمع ہو سکتے تو پیغمبر کو اس کی اجازت ملتی، کوئی حرج نہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے سینے کے اندر دو دل نہیں رکھے۔ ایک دل ہے، ایک ہانڈی میں ایک سالن آئے گا، دو سالن ایک ہانڈی میں نہیں آ سکتے۔ اس ہانڈی کے اندر دل کے ایک خوف آئے گا، وہ صرف اللہ کا خوف ہوگا یا بندوں کا خوف ہوگا، دو خوف جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے جس کے دل میں خوف خدا وہ مخلوق سے نڈر ہوگا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، بانٹ لیا ہے دو بنیوں نے دنیا کو، ایک مشرقی بنیا ہے اور ایک مغربی بنیا ہے۔ دو بنیوں نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ کہیں بھی چلے جائیے آپ، اور ہم لوگ تسلی سے رہتے ہیں کہ ہمارا وہ ساتھ دے دے گا، ہمارا وہ ساتھ دے، کوئی نہیں ساتھ دیتا۔ اب آپ کو میں بتلاؤں، بہت توجہ سے سنیے، آپ کو تاریخ کی کتابوں میں میری نظر سے وہ نقطہ نہیں گزرا ہے جو نقطہ میں بیان کر رہا ہوں۔ واقعہ تو گزرا ہے، نقطہ نہیں۔ پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ جو حالات آج اس دنیا کے ہیں ٹھیک یہی حالات دور نبوت میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ کیا؟ دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، ایک مشرقی بلاک تھا، ایک مغربی بلاک تھا۔ مشرقی بلاک کا صدر مقام تقریباً یہی تھا جو آج ہے۔ اس کا نام اس زمانے میں فارس تھا۔ فارس کے حدود کو دیکھ لیجئے تو وہاں تک پھیل رہی جہاں آج مشرقی بلاک کا مرکز ہے، اور مغربی بلاک کا مرکز وہی تھا جو آج مغربی بلاک کہلاتا ہے، روم۔ سمجھ میں آگئی نہیں بات؟ یہ تو ایک سیرت کا پڑھنے والا اور تاریخ کا ادنا ایک طالب علم جو ہے جانتا ہے۔ ٹھیک دو حصوں میں تقسیم تھا۔ اب آپ دیکھیے جن کے دلوں میں خوف خدا تھا، ان کے انداز دیکھو، ان کے طور و طریق دیکھو۔ غزوہ موطا ہوا ملک شام کی سرحد پر، اور ہوا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر شریف کے آخر دنوں کے اندر ایک ملٹری اور ایک فوج تیار کی اور تیاری کا حکم دیا جو رومیوں سے لڑنے کے لیے شام کی سرحد پر جائے۔ ابھی وہ فوج تیار ہی ہو رہی تھی تو آپ کا انتقال ہوا۔ اس فوج کا سپہ سالار کس کو بنایا؟ کس کو بنایا؟ جی نہیں، اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ۔ اسامہ ابن زید کی عمر کیا ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ آپ ٹین ایجر تو نہ کہیں، ٹھیک ہے نہ کہیے، لیکن صحیح طور پر جوان بھی نہیں ہے، نوجوان ہیں وہ۔ بھائی کون سے ایسے ترے خواہ ہیں کہ ان کو گورنر بنایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کون سی جنگیں جیت رکھی ہیں؟ کتنے رنگ کے وہ جناب ان کے وہ بلے لگے ہوئے ہیں وہ کمانڈر ان چیف کے، کہ جس سے سمجھا جائے کہ بھائی انہوں نے اتنی فتوحات حاصل کی ہوئی ہیں۔ خالد ابن ولید، عبید ابن جراح، سمجھ میں آیا، اور ایسے ایسے زرار ابن ازور کہ جنہوں نے دشمنوں سے لوہا منوایا ہے اپنی طاقت کا اور اپنی بہادری کا، وہ سب موجود ہیں۔ جو بدر میں شریک ہو چکے ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو احد میں شریک ہو چکے ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو خندق میں شریک ہو چکے ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو فتح مکہ میں شریک ہو چکے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ بڑے بڑے بہادر جیالے جوان موجود ہیں، تجربے کار موجود ہیں۔ یہ اسامہ ابن زید کو کیوں بنایا گورنر؟ اور فراست نبوی کو سمجھنے والا سب سے زیادہ قریب سے کون؟ صدیق اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے،
سبحان اللہ۔ وصال کے بعد لوگوں نے کہا کہ کیا پروگرام ہے، جو لشکر پڑا ہوا ہے ان کو حکم دیجئے کہ چلے جائیں اپنے اپنے گھروں میں۔ فرمایا کیسی بات کر رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے